بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے جو جماعت تھی، ساتھ رہنے والوں کی جماعت، وہ صحابہ کی جماعت تھی۔ اس جماعت کے جو واقعات ہیں، یعنی صحابہ کے واقعات ہم کبھی کبھی آپ کو سناتے ہیں۔ اسی میں سے ایک حضرت سراقہ بن مالک، ان کے اسلام لانے سے قبل کا واقعہ اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ آج آپ کے سامنے شروع کیا جا رہا ہے۔ ابھی انشاءاللہ دو تین نشست میں، دو تین تعلیموں میں انشاءاللہ مکمل ہوگا انشاءاللہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی ابتدائی زندگی وہ کہاں گزری ہے؟ مکہ میں۔ آپ مکہ میں تشریف لائے تھے، مکہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، مکہ میں آپ رہا کرتے تھے۔ جب مکہ کے کافروں نے آپ کے لیے مکہ میں رہنا مشکل کر دیا، تنگ کر دیا، آپ کو بہت ستاتے تھے، بہت تنگ کرتے تھے، آپ کے صحابہ، آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کو بہت تکلیفیں دیا کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے حکم کے انتظار میں تھے، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں۔ کیا حکم آ گیا؟ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کو ہجرت۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑنے کا ارادہ فرما لیا۔ صحابہ پہلے سے آپ نے بھیجنا شروع کر دیا، صحابہ کو جماعتوں کی شکل میں آپ نے مکہ سے مدینہ روانہ کرنا شروع کر دیا۔ مکہ کے کافروں کی کوشش تھی کہ ہم ان کو مکہ سے جانے نہیں دیں گے، اگر یہ مدینہ چلے گئے تو وہاں جا کر یہ اسلام کی محنت کریں گے، ساری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا۔ تو ان کی کوشش تھی کہ ہم نے مکہ سے اسلام کو باہر نکلنے نہیں دینا اور مکہ میں نعوذ باللہ اسلام کو کیا کر دیں گے؟ ہم ختم کر دیں گے۔ یہ ان کی کوشش تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی کوشش کامیاب، اللہ تعالیٰ کی وہ ارادہ کامیاب ہوتا ہے، یہ بندوں کا ارادہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ ساری دنیا میں اسلام پھیلنا ہے، تو آج ہم بھی مسلمان ہیں۔ تو کس کا ارادہ پورا ہوا؟ کافروں کا یا اللہ کا؟ اللہ تعالیٰ کا ارادہ پورا ہوا۔ تو کافروں کی کوشش تو یہ تھی کہ مکہ سے باہر اسلام کو نہیں نکلنے دینا، اسلام کو مکہ کے اندر ہی ختم کر دینا ہے، اور اللہ نے ساری دنیا میں کونے کونوں میں، چپے چپوں میں، دور دراز تک اسلام کو پہنچا دیا۔ تو مکہ والے مکہ سے باہر نکلنے نہیں دیتے تھے، صحابہ کو مارتے تھے کہ مکہ سے نہ نکل جائیں، لیکن صحابہ کسی بھی طرح موقع کو پاتے ہوئے رات کے اندھیروں میں خفیہ طور پر مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے جا رہے تھے۔ اسی دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِی مِن لَّدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ سلامتی کے ساتھ جائیے اور سلامتی کے ساتھ مدینہ پہنچیے، خیر کے ساتھ جائیے، خیر کے ساتھ مدینہ پہنچیے۔ اس لیے اس آیت کو نا کہتے ہیں کہ جب کہیں نکل رہے ہو، جیسے قاری ابو بکر صاحب موٹر سائیکل میں مجھے لے کر کہیں جاتے ہیں، تو اس آیت کو پڑھنا چاہیے، وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ، اے اللہ میں خیر کے ساتھ لے کر جائیے اور خیر کے ساتھ واپس لے کر آئیے۔ تو جب بھی آپ مدرسے سے نکلا کرو تو گھر سے نکلنے کی جو دعائیں ہیں نا صبح، وہ بھی پڑھا کرو، اور اس آیت کو بھی پڑھا کرو کہ اللہ مدرسے جا رہا ہوں، خیر کے ساتھ لے کر جائیے اور واپس مجھے گھر بھی شام میں خیر کے ساتھ لے کر آئیے۔ یہ آیت میں نے آپ کو بتا دی، آج بڑی پیاری آیت ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِی مِن لَّدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا۔ جو اس آیت کو نکلتے ہوئے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو خیروں کے ساتھ لے کر جائیں گے اور خیروں کے ساتھ واپس اس کو اس کے گھر تک پہنچائیں گے، اور وہ گھر سے نکلنے کی دعا بھی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ تو اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر جانے کی اجازت بھی دے دی اور دعا بھی دے دی، دعا بھی دی ہے نا، وظیفہ بھی دیا ہے نا کہ ہجرت بھی کریں۔ اب فکر یہ تھی کہ ہجرت کیسے کروں، سارے کافر میرے ارد گرد کھڑے ہوئے، گھیرا لگا کر کھڑے ہوئے، ہتھیار لگا کر کھڑے ہوئے، چھوڑنا نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ جانے نہیں دینا۔ کافروں کی کوشش تھی چلو مسلمان تو چلے گئے، ان کو نہیں جانے دینا، مسلمانوں کے نبی کو جانے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دی، تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں ہجرت کروں کیسے، یہ تو میرے دشمن ہے۔ اللہ نے کہا یہ آیت پڑھتے ہوئے ہجرت کریے۔ اور بھی آیتیں سکھائی تھیں، میں نے پہلے بتائی تھی آپ کو، سورہ یاسین کی شروع کی 5 آیتیں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہجرت پر مدینہ جانے کی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ آج کی رات آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنی ہے، اور مکہ کے کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا، جس گھر میں آپ رہائش اختیار کیے ہوئے تھے، جو آپ کا حجرہ مبارک تھا، جو آپ کا دولت خانہ تھا،
اس گھر سے آپ کو رات کے ٹائم نکلنے کا آپ نے ارادہ فرما لیا، اور ابو بکر صدیق سے کہتی ہے کہ آج کی رات نکلنا ہے ابو بکر، سواری کا انتظام ہو گیا ہے، 2 اونٹنیوں کا انتظام، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور اسی رات کو مکہ کے کافروں نے پہرے کو کیا کر دیا، سخت کر دیا، کہ ان کو جیسے نکلیں گے نعوذ باللہ بڑے کافروں نے نوجوان لڑکوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر تلواریں دے کر کھڑا کر دیا تھا کہ جیسے یہ نکلیں گے نعوذ باللہ ان پر حملہ کر دینا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مارنے کے ارادے سے کھڑے ہوئے تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کی حفاظت کرنا چاہے تو کوئی اس کو کچھ کر سکتا ہے؟ بولو بھائی، جب اللہ تعالیٰ کا کوئی نام لے لے، آیت الکرسی پڑھ لے، پھر اس کو ڈر لگتا ہے؟ بولو بھائی، پھر اس کو خیالات سے ڈر لگتا ہے کہ گندے گندے خیالات آ رہے ہیں؟ جب کوئی آیت الکرسی پڑھ لے، چاروں کل پڑھ لے، پھر اس کو تھوڑی ڈر لگتا ہے۔ تو مکہ کے کافروں نے تو بہت گندا اور برا ارادہ کیا تھا، لیکن اللہ نے کہا تھا آپ کو کچھ نہیں ہوگا، ہم آپ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی کافروں کے درمیان سے رات کے اندھیرے میں نکل گئے اور سفر شروع کر دیا آپ نے۔ ابو بکر صدیق کے گھر آئے، اور وہاں سے ابو بکر صدیق کے گھر پہ سواریاں کھڑی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سواری نہیں کھڑی تھی، سواریاں کہاں کھڑی ہوئی تھیں؟ ابو بکر صدیق کے گھر، کیونکہ سواریاں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ ہوتی تو کافروں کو کیا پڑے تھے، شک پڑ جاتا۔ تو سواریاں کہاں کھڑی کی تھیں؟ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہاں سے دونوں سواریوں پر سوار ہوئے اور روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق روانہ ہو گئے۔ صبح جب ہوئی تو مکہ میں یہ خبر پھیل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے ہجرت کر کے چلے گئے۔ تو یہ کافروں کے لیے کامیابی تھی یا ناکامی تھی؟ وہ تو پریشان ہو گئے سارے مکہ کے سردار، بالخصوص ابو جہل تو غصے میں، امیہ بن خلف غصے میں، یہ بڑے بڑے سردار کہ یہ ہو کیسے گیا، یہ ہمارے درمیان سے نکل کیسے گئے، یہ مکہ سے نکل کیسے گئے، ہمارے بیچ میں سے ان کی کوشش کیسے کامیاب ہو گئی نکلنے میں۔ لیکن بھائی اللہ تعالیٰ کی مدد جب کسی کے ساتھ ہوتی ہے اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا۔ ساری دنیا اس کو روکنے پر ساری دنیا روکنا چاہے پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو نکالیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے سے کافروں کے لیے ایک بہت بڑی ناکامی تھی، اور ہمیشہ ان کو ناکامی ہوئی۔ اب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش جاری کر دی، مکہ کی گلی گلی گھر گھر تلاشیاں شروع ہو گئیں، جو گھر صحابہ کا تھا سب گھروں کی تلاشی ہوئی۔ تلاشی کرتے کرتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پر آ گئے، اور دروازہ بجایا ابو جہل نے، اندر سے دروازہ کھولا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی اسماء، چھوٹی بیٹی تھی، کیا نام تھا ان کا؟ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا۔ وہ باہر نکلی، ابو جہل نے غصے سے پوچھا کہ کہاں ہیں تمہارے ابا اور کہاں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ہیں یہ دونوں؟ حضرت اسماء نے کہا مجھے نہیں پتا۔ ابو جہل نے بولا غصے سے بتاؤ۔ حضرت نے کہا مجھے نہیں پتا، میں نہیں بتاؤں گی۔ تو ابو جہل نے غصے سے ایک چماٹ مارا، منہ پہ زور سے چماٹ مارا، لیکن ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھی۔ انہوں نے کہا تو مجھے کچھ بھی کرے میں پھر بھی نہیں بتاؤں گی تھی، اور چماٹ اتنا زور سے تھا کہ ان کے منہ سے خون بھی آنا شروع ہو گیا، لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں بتایا۔ یہ تھا ایمان کہ میں کیوں بتاؤں اپنے نبی کے بارے میں، میں کیوں بتاؤں اپنے ابا کے بارے میں، تاکہ تم میرے ابا اور میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے پہنچ جاؤ گے؟ نہیں، میں نہیں بتاؤں گی۔ ابو جہل ناکام ہو گیا۔ اب پورے مکہ میں تلاشی چل رہی ہے، تلاش کرو کدھر ہیں۔ پھر کچھ پیدل سفر ہوا کرتا تھا، اونٹوں پر سفر ہوا کرتا تھا، تو وہاں پہ کچھ لوگ ایسے تھے جو پاؤں کے نشان سے بتا دیا کرتے تھے کہ کون یہاں سے نکل کر کہاں گیا ہے۔ مثال ہے، اگر آپ اپنے گھر سے نکلیں گے، اس زمانے میں روڈیں نہیں تھی، پکی روڈیں، پکی روڈوں پہ پاؤں کا نشان پڑتا ہے، لیکن اگر آپ گراؤنڈ میں چل کے اس دیوار سے اس دیوار تک جاؤ گے، آپ کے پاؤں کا نشان پڑ جائے گا؟ نہیں پڑے گا۔ اگر آپ گراؤنڈ سے مدرسے کے دروازے سے نکلتے ہیں اور یہاں سے آپ چلنا شروع ہوتے ہیں تو پتہ چل جائے گا کہ یہاں سے نکلے عبدالرافع اور ادھر گئے اور اس گلی سے اندر گھر کے اندر پتہ چل جائے گا، پکڑنا آسان ہے نا۔ تو مکہ میں ساری زمین کچی تھی، پکی زمین نہیں تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے ذریعے ان کو ابو جہل نے کچھ ایسے لوگوں کو بلایا جن کو کہا جاتا تھا قدم شناس، جو پاؤں کے نشان سے بندے تک پہنچ جاتے تھے، پاؤں کے نشان کے ذریعے کہاں تک پہنچ جاتے تھے؟ اس بندے تک کہ یہ بندے کہاں گئے۔ ابو جہل نے جلدی سے بلایا قدم شناس لوگوں کو، بلاؤ اور دیکھو یہ پاؤں کے نشان کہاں جا رہے ہیں۔ انہوں نے قدم شناس لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے ذریعے سے پہلے تو ابوبکر صدیق کے گھر تک لائے، پھر وہاں سے دیکھا کہ سواریاں 2 چلی ہیں، ان سواریوں کے پاؤں کے نشان پڑے ہوں گے نا، دو اونٹنیوں کے پاؤں کے نشان پر وہ قدم شناس لوگ چلتے رہے،
چلتے 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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس غار میں گئے تھے اس غار کا نام کیا تھا؟ وہاں تک پہنچا دیا. اور ابو جہل اور مکہ کے سرداروں سے ان قدم شناس لوگوں نے کہا جو پاؤں کا نشان دیکھ کر بتاتے تھے کہاں گئے. یہ بھی ایک فن ہے نا. تو اس طرح کے لوگ کچھ ماہر لوگ تھے جو اس چیز کو جانتے تھے. انہوں نے بتا دیا کہ یہاں تک آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل ابو بکر صدیق. انہوں نے بتا دیا ابو جہل کو. اب اطراف میں جس غار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس غار کی کیفیت بنا ہوا اس طرح ہے, بناوٹ یوں ہے کہ نیچے اترنا پڑتا ہے, پہاڑ کے اوپر ہے, بلندی پر ہے. یعنی جب اس پہ ہم چڑھتے ہیں, الحمدللہ میں چڑھا ہوں, میں گیا ہوں غار ثور پہ, تو ایک تو چڑھنے میں ایک دفعہ آدمی نہیں چڑھ سکتا. یعنی ہم جب چڑھ رہے تھے تو ہم 6 8 10 لڑکے تھے, سب عمرے پہ گئے ہوئے تھے. پہلی چیز تو ہے وہ جوانوں کا کام ہے, بوڑھوں کا کام ہی نہیں پہنچا. آپ کا کام نہیں, بوڑھوں کا کام نہیں, جوانوں کا کام, آپ کا کام نہیں. تو ہم 6 8 لڑکے اوپر چڑھ رہے تھے, تو ایک دفعہ میں نہیں چڑھے. ہم نے راستے میں نا 3 4 6 اسٹے کیے. بھاگتے تھے, تھک جاتے تھے, لیٹ جاتے تھے پہاڑ پر, چٹانوں پہ لیٹ جاتے تھے, سانس لے رہے, پھر بھاگ رہے اوپر, چڑھ رہے, پھر تھک جاتے تھے, پھر ہم بیٹھتے تھے. اس طرح ایسے سانس لے رہے تھے. چڑھائی پہ چڑھنا مشکل ہے نا, اونچائی چڑھائی, پہاڑ کی اونچائی چڑھائی. غار ثور بہت اونچا پہاڑ ہے مکہ کا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھے پر لے کر چڑھے. کدھر؟ کاندھے پہ بٹھا کر. اوپر اونٹنی نہیں چلتی, کاندھے پر بٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے, کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ کے نبی کو حضرت ابو بکر صدیق اپنے کندھے پر لے کر چڑھے. اتنی بڑی سعادت دنیا میں کسی کو ملے گی؟ یہ تو بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ کسی بڑے کی خدمت کرنا, کسی بڑے کو اٹھانا, بٹھانا, اپنے ہاتھ سے کھلانا. اور بڑوں میں بھی بڑے, سب سے بڑے کون ہے وہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے دنیا میں. اللہ کے بعد مقام کس کا ہے؟ سارے انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. سارے انسانوں میں سب سے بڑے انسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت ابو بکر صدیق اس طرح چڑھے. اب وہاں تک غار میں بیٹھ گئے, غار میں ہیں. غار کی کیفیت میں بعد میں بتاؤں گا. تو غار میں جب پہنچ گئے ہیں, پہنچنے کے بعد اب اندر تشریف فرمائے. مکہ کے کافر بھی پہنچ گئے, بڑے بڑے سردار بھی. وہ غار قدم شناس لوگوں نے وہاں تک لا کر پہنچا دیا کہ بھئی یہیں ہے, اس کے اطراف میں ہی ہے. اب غار کی نوعیت میں نے آپ کو بتایا نا, غار اندر ہے. غار کے اوپر کھڑے ہوئے ان کے پاؤں حضرت ابو بکر صدیق کو نظر آ رہے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پاؤں نظر آ رہے ہیں. اور اگر وہ یوں دیکھیں گے تو آپ کیا دکھے گا ان کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دکھ جائیں گے. اگر وہ یوں جھک کر دیکھتے, وہ پہاڑ کے اوپر یوں گھما رہے نظریں, یہ نہیں ہو رہا کہ یوں دیکھ لیتے. اللہ تعالیٰ نے ان کی نظروں کو نیچے کرنے سے روک دیا. حضرت ابو بکر صدیق گھبرا گئے, خوف زدہ ہو گئے, ڈر گئے. حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے اللہ کے رسول, یہ پہنچ گئے اور ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں ہمیں. جیسے اوپر کوئی آدمی آ جائے, نیچے سے نظر آتے ہیں نا, میٹھے خانے میں اگر کوئی آدمی وہاں سے اترا ہوگا تو پاؤں نظر آئیں گے نا, سیڑھیوں پہ آپ لوگ بیسمنٹ میں, آپ کو پاؤں نظر آئیں گے اوپر سے. اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی دشمنوں کے پاؤں دکھ رہے ہیں, ابو جہل کی, ان لوگوں کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر لا تحزن ان اللہ, زور سے بولے لا تحزن. ابو بکر ڈرو مت, گھبراؤ مت, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور جب اللہ ساتھ ہوتا ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ابو بکر صدیق کو سکون ہو گیا تھوڑی دیر. پھر دیکھا کہ وہ, کیونکہ جو قدم شناس لوگ تھے نا, انہوں نے کہا ادھر ہی ہیں, ادھر ہی کہیں ہیں, اور کہیں نہیں ہے. وہ کافر کہنے جب ادھر ہے تو نظر بھی نہیں آ رہے. تو امیہ بن خلف کی آواز آئی اندر. وہ کہنے لگا یار, امیہ بن خلف کو کسی نے کہا, یہ ابو جہل نے کہا کہ اس غار کے اندر تو دیکھو. تو امیہ بن خلف نے کہا ارے اس غار کے منہ پہ تو کبوتروں نے انڈے دیے ہوئے ہیں, مکڑی نے جالا دیا ہوا ہے. اگر چاہتے تو ہٹاتے, ایک دم سے تھوڑی کبوتر انڈے دے سکتے ہیں, مکڑی جالا لگا سکتی ہے. کل رات کی تو بات ہے, مکڑی کتنے دن میں جالا لگاتی ہے, ایک دم تھوڑی جالا لگاتی ہے, اتنے بڑے منہ کو جالا لگا دیں گی. اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو حکم دیا اپنے نبی کی حفاظت کرنے کے لیے. کس طرح حفاظت کری؟ مکڑی کی جال سے. کتنا نازک ہوتا ہے. دشمنوں کے شر سے, اتنے بڑے بڑے دشمنوں سے اللہ تعالیٰ بچانا ہے تو ایک مکڑی کی بھی خدمت لے لیتے ہیں. ایک مکڑی کی بھی خدمت. مکڑی کو اللہ نے حکم دیا جال لگا دو اس کے منہ پہ,
کبوتر کو حکم دیا اللہ نے، ساری مخلوق اللہ کے حکم کے تابع ہے نا بھائی، ساری مخلوق کس کی سنتی ہے؟ تو کبوتر کو حکم دیا انڈے دے دو. اب دیکھنے والا کیا سمجھے گا کہ بھائی یہاں سے اگر اندر داخل ہوتے غار کے اندر تو غار کے منہ سے جال بھی ہٹاتے، انڈے بھی ہٹاتے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کا مطلب اندر کوئی نہیں ہے. بھائی ایک گھر میں جانے کا دروازہ ہو تو دروازہ کھولنا پڑے گا نا، اگر دروازہ نہ کھولے تو کوئی اندر جا سکتا ہے؟ تو غار میں جانے کا جو راستہ تھا اس راستے پر تو مکڑی نے جالا لگا دیا، جال، اور کبوتر نے انڈے دے دیے تھے کبوتری نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو یہ ظاہر سی بات ہے اگر غار کے اندر جائیں گے اس راستے سے راستہ صاف کرنے کے لیے جال بھی ہٹانا پڑے گا اور انڈے بھی ہٹانے پڑیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا، انڈے بھی تھے جال بھی تھا. تو امیہ بن خلف کہنے لگا ارے چھوڑو پاگلوں کے، اس غار میں جاتے تو پہلے یہ تو ہٹا دے، جبکہ اسی غار میں تھے. ابوبکر صدیق نے جب امیہ کی باتیں سن رہے تھے اور آپ نے پھر گھبرائے کہ اللہ کے رسول مجھے ڈر لگ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں گھبرا رہے ہو؟ کہا مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے. ابوبکر صدیق کو اپنی فکر نہیں تھی، کسی فکر تھی؟ کس کی فکر تھی ابوبکر صدیق کو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی کہ مجھے ڈر ہے کہ آپ کو یہ نقصان نہ پہنچا دیں، کچھ کر نہ دیں آپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابوبکر ایک بات بتاؤ، دو آدمی ہو اور تیسرا ان کے ساتھ اللہ ہو، ان کو کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ دو آدمی کون ہیں؟ ایک حضرت ابوبکر صدیق ہے اور ایک خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فرمایا دو شخص ہوں اور تیسرا ان کے ساتھ اللہ ہو تو ان کو کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ بولو کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا نہیں. کہا کہ ابوبکر پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابوبکر سے تسلی دی، اب کی دفعہ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں میرے دل کو سکون آ گیا کہ ہمیں کچھ نہیں کر سکتے. ابو جہل اوپر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ ہیں تو ادھر ہی کہیں، کیا کہہ رہا ہے؟ ہیں تو ادھر ہی کہیں لیکن ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا انہوں نے، ہمیں نظر نہیں آ رہے. کیا کہنے لگا ابو جہل کہ یہ ہے تو ادھر ہی کہیں لیکن ہماری آنکھوں پر کیا کر دیا؟ جادو کر دیا، اس لیے نظر نہیں آ رہے. جادو کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادو کیا کرتے تھے؟ حضرت ابوبکر جادو کیا کرتے تھے؟ نہیں، ان کی آنکھوں پہ جادو نہیں کیا، اللہ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو، اللہ نے نہیں دکھایا. اللہ تعالیٰ جب دکھانے پر آئے تو دکھائیں گے نا بھائی. آنکھوں کی بینائی کس نے دی ہے؟ اللہ. اب جب یہاں سے مکہ کے سارے کافر ناکام ہو گئے تو اب یہ واپس لوٹ گئے اپنے مقصد میں ناکام. اب انہوں نے اعلان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی جس حالت میں پکڑ کر لائیں گے، گرفتار کر کے لائے گا، ہم اس کو 100 اونٹ دیں گے. کتنے اونٹ؟ اس وقت کی بہترین گاڑی اور بہترین سواری وہ کیا تھی؟ اونٹ کی سواری. اس وقت نہ موٹر سائیکل تھی، موٹر سائیکل تو چھوڑو، سائیکل بھی نہیں تھی، سائیکل بھی نہیں تھی. اس وقت کی بہترین گاڑی اور بہترین سواری اور بہترین قسم کی اعلیٰ نیا ماڈل 2022 وہ کیا تھا؟ اونٹ. آج کی ہر سال ایک نیا ماڈل آتا ہے نا، 2022 کا ماڈل آیا کروڑا کا، سیوک کا، سٹی کا آتا ہے نا. اب نئے نئے ماڈل آ رہے ہیں. اس زمانے میں ایک ہی ماڈل تھا بس، کیا تھا وہ؟ اونٹ کا ماڈل. یہ بہترین سواری، جس کے پاس اونٹ ہوتے تھے نا، ایک سمجھ آ رہا ہے اس کے گھر میں کروڑا کھڑی ہے، اور جس کے پاس 10 اونٹ ہو اس کی کیا ہے؟ 10 کروڑ. کسی کے گھر میں آج 10 کروڑ آ جائیں، 10 گاڑیاں آ جائیں 2022 میں، بڑا آدمی مانا جائے گا نا. تو ابو جہل نے یہ اعلان کیا کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کہنے لگا گرفتار کر کے لائے گا کسی بھی حالت میں، ہم اس کو 100 اونٹ دیں گے. 10 کروڑ نہیں، کتنی؟ پورا شو روم، پورا شو روم دیں گے. 100 اونٹ دیں گے، 100 اونٹ. بہت بڑی بات ہے. تو سارے مکہ کے کافر لالچی بھوکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے گے. 100 اونٹ ملیں گے، شو روم لگائیں گے، گاڑیوں کا کام کریں گے. صحیح ہے، 100 اونٹ مل جائیں گے، کیا کریں گے؟ شو روم لگائیں گے، گاڑیوں کا کام کریں گے. تو اس لالچ میں مکہ کے کافر بھوکے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے کہ چلو بھائی تلاش کرتے ہیں. کوئی مدینہ کے راستے پر، کوئی اس راستے پر، زیادہ تر مدینہ کے راستے پر نکلے گی. ہو سکتا ہے مدینہ گئے ہوں گے کیونکہ مدینہ ہی جانا تھا. سب کے ذہن میں یہی تھا نا کہ مدینہ جانا ہے، اور مدینہ کی جانب ہجرت کر رہے تھے سارے صحابہ. اب تک بھی سارے صحابہ مدینہ گئے تھے، تو ان سب کا رخ بھی کس طرف ہو گیا؟ مدینہ کی طرف. سارے بھوکے بھاگ رہے ہیں،
سارے کافر بھوکے لالچی اونٹوں کے لالچ میں نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے ارادے سے جا رہے ہیں. بتاؤ ذرا کر سکتے ہیں گرفتار؟ جس کو اللہ تعالیٰ بچانا چاہے اس کو کون کچھ کر سکتے ہیں؟ انہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلنے والے ایک سراقہ بن مالک بھی تھے. کیا نام تھا ان کا؟ یہ بھی اسی میں نکلے تھے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لوں گا, مجھے کتنے اونٹ مل جائیں گے. اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے والے صرف سراقہ تھے, اس کے علاوہ کوئی بھی کافر نہیں پہنچ سکا. سارے کافر نکلے, تلاش کر کر کے واپس آ گئے, سب ناکام ہو کر واپس آ گئے. کچھ ہاتھ نہیں آیا, خالی ہاتھ واپس آ گئے. لیکن سراقہ بن مالک یہ واحد تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے, اپنی سواری کو دوڑا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تک قریب پہنچ گئے. پھر حضرت بکر پریشان ہونے لگے. پھر کون پریشان ہونے لگے؟ جیسے حضرت بکر صدیق غار میں پریشان ہوئے تھے نا, اب دوبارہ پریشان کہ اللہ کے رسول سراقہ آ گیا ہے, اللہ کے رسول سراقہ پہنچ گیا ہے, اللہ کے رسول مجھے ڈر لگ رہا ہے آ گیا ہے. پریشان. حضرت بکر کی سواری کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے لاتے, کبھی پیچھے لاتے. اپنی اونٹنی کبھی پیچھے لاتے, کبھی دائیں, کبھی بائیں, کبھی آگے. کیوں؟ آپ کی حفاظت کے لیے کہ سراقہ کوئی تیر نہ چلا دے, اللہ نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مطمئن تھے, ابو بکر کچھ نہیں ہوگا. پھر حضرت بکر کہتے ہیں اللہ کے رسول بہت قریب پہنچ گیا ہے, وہ بہت قریب پہنچ گیا ہے. تو واحد سراقہ بن مالک تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے ہیں. مدینہ کے راستے پہ نکلتے رہے, دوڑتے رہے. تو یہ کس طرح پہنچے اور پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے سے روکا, اور پھر ان پر اللہ کی طرف سے کیا پکڑ آئی, اور پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا باتیں کریں, یہ ساری باتیں انشاءاللہ